أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم، سبق نمبر 23۔ اسم کا مطلب تو جانتی ہی ہیں، نام ہوتا ہے۔ اب اسم کیا ہے؟ اب تک تم نے فعل کی بحث پڑھی۔ اسم کے متعلق یہ تمہیں معلوم ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معنی بتائے اور ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، جیسے کتابن۔ اب یہ ایک کتاب جو ہے نام ہے کتاب کا، ایسی چیز جس کو پڑھا جاتا ہے اس کو کتاب کہتے ہیں، جو لکھی جاتی ہے اور لکھے جانے کے بعد جس کو پڑھا جائے تو وہ کتاب ہو گئی، اور یہ تو ہم لوگ جانتے ہیں۔ لیکن کتاب بولنے سے، کتاب لکھنے سے کیا آپ کو ماضی، حال، مستقبل کچھ پتہ چلتا ہے؟ تو نہیں پتہ چلتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ لیکن فعل میں کیا ہے کہ جو فعل ہے، جو کام ہے، وہ کام بھی معلوم ہوتا ہے اور وہ کام کب ہوا ہے وقت بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں: مصدر، مشتق اور جامد۔ مصدر وہ اسم ہے جس سے افعال اور اسماء مشتقہ نکلیں۔ اردو میں مصدر کے ترجمہ کے آخر میں نا آتا ہے، جیسے نصرن مدد کرنا، ضربن مارنا۔ تو یہ چیزیں آپ لوگ فارسی میں بھی پڑھ چکی ہیں۔ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسے نصرن سے ناصرن مدد کرنے والا، منصورن مدد کیا ہوا، یہ مصدر نصرن سے نکلا ہے۔ مشتق کا مطلب ہوتا ہے جو اکیلا تنہا الگ نہیں ہے، جو کسی چیز سے مل کے بنا ہو۔ مشتق کا مطلب ہوتا ہے مل کے بننا۔ تو نصرن سے بنا ہے ناصر، تو نصرن اور ناصر ان دونوں کا آپس میں تعلق ہوا نا، نصرن مدد کرنا اور ناصرن مدد کرنے والا۔ اگر لفظ مدد ہوتا ہی نہیں تو مدد کرنے والا بھی تو نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ استعمال ہوتا۔ منصورن مدد کیا ہوا، یعنی جس کی مدد کی گئی ہو۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی کلمے سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ بنے۔ جامد یہ پتھر کی طرح ٹھوس ہے، جس طرح پتھر الگ ہے، دوسرے پتھر سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، اسی طرح سے یہ جامد ہے، یہ الگ چیز ہے، اس کا دوسرے سے کوئی تعلق رابطہ نہیں۔ وہ اسم ہے جو نہ خود کسی کلمے سے بنا ہو نہ اس سے کوئی دوسرا کلمہ بنے، جیسے رجلن، فرسن۔ رجلن کے معنی آدمی، فرسن کے معنی گھوڑا۔ آپ نے کبھی بھی یہ پڑھا کہ رجلن جو تھا وہ پہلے کچھ اور بولا جاتا تھا، جیسے رجلن تو عربی لفظ ہے، اس کا معنی آدمی ہوتا ہے، فرسن کے معنی گھوڑا ہوتا ہے۔ آپ اردو زبان میں سمجھیے، اردو زبان میں جیسے کہ اگر میں کہوں لڑکی، تو کیا آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ لڑکی کا لفظ جو ہے یہ پہلے لڑ الگ لفظ تھا اور اس میں پھر کی کو جوڑ دیا تو یہ لڑکی ہوا؟ اس طرح کا کہیں بھی ہم نے لڑکی کے بارے میں ڈیفینیشن نہیں سنا، کیونکہ یہ اس طرح کے الفاظ ہیں جو نہ تو کسی دوسرے چیز سے مل کر کے بنے ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی دوسری چیز بنے۔ اب لڑکی ہے تو لڑکی کو آپ لڑکا تو نہیں نہ بنا سکتی۔ جی باجی۔ تو جامد کا مطلب ہوا کوئی ایسی چیز جو ٹھوس ہے، جس سے آپ کچھ اور نہیں بنا سکتی اور نہ تو وہ کسی اور چیز سے بنا ہو۔ جیسے ہم نے مشتق کی مثال پڑھا کہ نصرن، نصرن کا مطلب مدد کرنا، لیکن اسی سے بن گیا ناصرن یعنی مدد کرنے والا، اسی سے بن گیا منصورن یعنی جس کی مدد کی گئی ہو۔ لیکن کیا آپ نے رجلن سے راجلن کبھی پڑھا؟ رجلن کی جمع آتی ہے رجالن، راجلن تو نہیں نہ پڑھا؟ نہیں مرجولن پڑھا؟ نہیں باجی، نہیں پڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جامد ہے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی دوسرا اسم نہیں بنے گا اور نہ ہی یہ کسی اسم سے بنا ہے۔ اس کے بعد ہے، چونکہ مشتق کو فعل سے ایک قریبی تعلق ہے، اس لیے پہلے اس کو بیان کیا جائے گا۔
اسماء مشتقہ. اسماء مشتقہ 7 ہیں. اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس میں اعلیٰ، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، اسم الصفہ. صفت مشبہ کو اسم الصفت بھی کہتے ہیں، اور اس میں مبالغہ. اب اس میں فاعل کیا ہے؟ اس میں فاعل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو بتائے جس سے فعل صادر ہو. یعنی ذات کا معنی کوئی انسان ہو سکتا ہے، کوئی جانور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فاعل وہی کہا جائے گا جو کوئی کام کرے. انسان کام کر سکتا ہے، جانور کام کر سکتا ہے، پتھر تو کام نہیں نہ کر سکتا. تو جو کام کر سکتا ہے خود سے اس کو ذات کہا گیا. جیسے ناصر، مدد کرنے والا. جب ماضی 3 حرف کا ہو تو اس میں فاعل فاعلن کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے، فاعلن کے وزن پر. جیسے نصرہ، یہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، فعل ہے، اور اس کا جو مصدر ہے یہ نصرن ہے. نصرن سے جب فعل ماضی بنا تو نصرہ بنا. اب اس کا جب ہم اس میں فاعل بنائیں گے تو یہ ناصرن بنے گا فاعلن کے وزن پر، کیونکہ بتا دیا گیا جب ماضی میں 3 حرف ہوں گے تو چاہے کوئی سا بھی فعل ہو، اس کا جب ہم اس میں فاعل بنائیں گے تو وہ فاعلن کے وزن پر ہوگا. جیسے ہم نے نصرہ ینصر پڑھا ہے تو یہ ماضی میں 3 حرف کے ساتھ ہے تو یہ ہو گیا ناصرن. اس طرح ضربہ یضرب پڑھا ہے، ضربہ میں بھی ماضی میں 3 حرف ہے تو اس کے لیے فاعل بنتا ہے ضاربن. اسی طرح سے جلسہ یجلس پڑھا ہے، کرما یکرم پڑھا ہے. جتنے بھی ماضی میں 3 حرف والے فعل آتے ہیں ان کا جب ہم اس میں فاعل بنائیں گے تو اس میں فاعل کس کے وزن پر آئے گا بتائیں گی؟ فاعلن کے وزن پر. فاعلن کے وزن پر. جیسے نصرہ سے ناصرن، فتحہ سے فاتحن. سمجھ گئیں؟ جی باجی. آگے ہے اس میں فاعل مادہ کے پہلے حرف کے بعد الف زیادہ کرنے اور دوسرے حرف کو کسرہ دینے سے بنتا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوگا دیکھیں. اس میں فاعل مادہ سے پہلے، مادہ کے پہلے حرف کے بعد الف زیادہ کرنے اور دوسرے حرف کو کسرہ دینے سے بنتا ہے. جیسے فعلہ سے فاعلن. اب اس میں فاعل کا جو مادہ ہے وہ تو فعلہ ہے. فعلہ جو ہے یہی نا اصل ہے، اسی سے نا فاعل بنا، اور نصرہ ہے اصل، اسی سے ناصرن بنا. تو فعلہ یہ مادہ ہے. اب اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں فاعل مادہ کے پہلے حرف کے بعد الف زیادہ کریں گے تو پہلا حرف جو ہے وہ فا ہے. مادہ میں فا عین لا میں جو پہلا حرف ہے وہ فا ہے، اور اس کے بعد ہم نے الف کو زیادہ کر دیا تو فا ہو گیا. اب فعلہ ہو گیا. لیکن پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ پہلا حرف جو تھا مادہ کا اس کے بعد تو ہم نے الف لگا دیا، اور اس کے بعد جو سیکنڈ حرف تھا یعنی کہ عین، اس پر ہمیں کسرہ دے دینا ہے. تو کیا بن گیا؟ فاعلہ. اور ظاہر ہے کہ لاسٹ والا جو ہوتا ہے حرف اس میں اکثر تنوین پائی جاتی ہے، وہ بھی تنوین مکسور. تو یہ کیا ہو گیا؟ فاعلن ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ جی باجی. اور تنوین اس لیے بھی آیا نا کیونکہ فاعل جو ہے یہ مرفوعات میں سے ہے اور مرفوع کی علامت ہوتی ہے پیش بھی. اس میں فاعل کے 6 صیغے آتے ہیں، 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے. گردان سے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. واحد ہے فاعلن یعنی کرنے والا ایک مرد. تثنیہ ہے فاعلانے کرنے والے 2 مرد. جمع ہے فاعلون کرنے والے سب مرد. اب مؤنث کے لیے فاعلتن کرنے والی ایک عورت، فاعلتان کرنے والی 2 عورتیں، فاعلاتن کرنے والی سب عورتیں. اسی طرح اب ذہبہ سے بنانا ہے تو ذاہبن، ذاہبانی، ذاہبونا، ذاہبتن، ذاہبتانی، ذاہباتن. عبدہ سے بنانا ہے عابدن، عابدانی، عابدونا، عابدتن، عابدتانی، عابداتن. علمہ سے بنانا ہے جلسہ سے، سألہ سے، کسی سے بھی بنانا ہو وزن یہی رہے گا.
بات سمجھی؟ جی اپی. وزن یہی اس لیے رہے گا کیونکہ ان سب کا جو ماضی ہے اس میں 3 حرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ڈاؤٹ؟ نہیں. صیغہ اور معنی بتاؤ. ذاہبونا، ذاہبونا صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور معنی کیا ہوگا؟ جانے والے، وہ سب مرد، یہی نہ ہے. جی باجی. ذاہبتن، ذاہبتن کیا ہے؟ یہ صیغہ ہے واحد مؤنث، اور اس میں معنی کیا ہوگا ذاہبتن کا؟ آنے والی ایک، جانے والی ایک عورت. جانے والی ایک عورت. تو یہ آپ لوگ بنا لیں گے آرام سے. جی باجی. اس کے بعد عربی بناؤ. سب کرنے والے مرد. تو سب کرنے والے مرد کا کیا ہوگا؟ فاعلون. کرنے والے سب مرد بولے چاہے سب کرنے والے مرد بولے. اس طرح سب کرنے والی عورتیں تو کیا ہوگا؟ فاعلاتن ہوگا نا. عبادت کرنے والی 2 عورتیں، عبادت کرنے والی 2 عورتیں کیا ہوگا؟ عابداتن ہوگا، یا اس کے علاوہ کچھ اور ہوگا؟ باجی عابدتانی ہوگا. عورتیں عابدتانی. عابدتانی، جی بالکل. اور عابداتن کیا ہو جائے گا؟ جمع. عابداتن جمع مؤنث. تو سمجھ گئی یہ کس طرح سے کام کرے گا؟ جی باجی. ایک اور دیکھ لیجئے اس میں مفعول کا. اس میں مفعول وہ اس میں مشتق ہے جو اس ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہو. مفعول تو جانتے ہی ہیں، جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو. جیسے منصورن، وہ شخص جس کی مدد کی گئی. 3 حرفی ماضی سے اس میں مفعول مفعولون کے وزن پر آتا ہے. جس طرح 3 حرفی ماضی سے فاعل، اس میں فاعل فاعلون کے وزن پر، تو اس میں مفعول مفعولون کے وزن پر آئے گا. جیسے نصرہ سے منصورن، مدد کیا ہوا. فتحہ سے مفتوحن، علمہ سے معلومن. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو افعال لازم ہیں ان سے اس میں مفعول نہیں آتا. ہاں، فعل لازم اور فعل متعدی آپ لوگ پڑھ چکی ہیں. فعل لازم وہ ہوتا ہے جس کے اندر صرف فعل اور فاعل پایا جاتا ہے. تو جس کے اندر صرف فعل اور فاعل ہی پایا جاتا ہے تو اس کا اس میں مفعول نہیں بنے گا. لیکن جس کے اندر فعل فاعل اور مفعول تینوں آتا ہے اس کو متعدی کہتے ہیں. اور متعدی جب ہے تب پھر اس کا اس میں مفعول بنے گا. اتنی بات تو آپ لوگوں کو معلوم ہے پہلے سے. جی باجی. جیسے کہ اگر ہم نے کہا ذہب زیدن، زید گیا، تو یہ فعل لازم ہوگا یا فعل متعدی؟ باجی فعل لازم. فعل لازم ہے. اس کا ہم مفعول بنا سکتے ہیں کیا؟ نہیں باجی. کیوں؟ کیونکہ یہ فعل لازم ہے، نہیں بنے گا. ٹھیک ہے نا. جی باجی فعل لازم میں بات مکمل ہو جاتی ہے نا، اس لیے. اب اس میں مفعول کے بھی 6 صیغے آتے ہیں اور گردان یہ ہے: منصورن، منصورانی، منصورون، منصورتن، منصورتانی، منصوراتن. کوئی دقت ہے گردان میں؟ نہیں باجی. بہت آسان لگ رہا ہوگا یہ آپ لوگوں کو. جی. اسی طرح سآلہ سے بنائیں گے: مسئول، مسئولان، مسئولون، مسئولتن، مسئولتانی، مسئولاتن. پھر ضربہ سے: مضروب، مضروبان، مضروبون، مضروبتن، مضروبتانی، مضروباتن. ٹھیک ہے نا. سوری میں تو اس میں فاعل کی گردان کر گئی نا، مفعول کی ہے. مضروب، مضروبان، مضروبون، مضروبتن، مضروبتانی، مضروباتن. ہو گیا؟ سمجھ میں آ گئی یہ بات بھی آپ لوگوں کو؟ جی باجی. جی باجی. یہاں جو صیغے اور معنی بتانے کو کہا جا رہا ہے: مسئولتان، مسئولون، مضروبتانی، مقتولون، یہ سب بنا لیں گی آپ لوگ؟ جی. جی باجی. اب اس میں ظرف، اس میں آلہ، یہ سب انشاءاللہ اگلے بحث میں. اور کوشش یہ رہے گی کہ آئندہ سے زیادہ سے زیادہ سبق دیا جائے. تو میں امید کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور آپ سبھی کو علم نافع عطا فرمائے.